لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی صلوات پڑھنے باواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید فی سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون صلوات پڑھیں صاحب عصر و زمان امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بانی خمسہ و مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بالخصوص ہماری ذاکری اور اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں خمسہ مجالس سالانہ خمسہ مجالس کی تیسری نشست آپ امام بارگاہ سادات مہاجرین میں سماعت فرما رہے ہیں روزانہ 5:30 کا ہی وقت ہے آج ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنا تھا پہنچا وقت پہ گئے تھے 2-4 منٹ وضو میں لگ گئے تو اس لیے میں نے خطبہ مختصر کر دیا تاکہ وہ جو ٹائم چلا گیا وہ اس میں کور ہو جائے آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں میں بالکل پڑھ کے آ رہا ہوں اس ٹائم پڑھ کے آ رہا ہوں جب گرمی عروج پہ تھی اب تو موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب کسی کا انتظار کیے بغیر میں شروع کر رہا ہوں عنوان آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اور آہستہ آہستہ مجالس کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نکات معروضات عنوان سے متعلقات تک پہنچتے رہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کے دل کی آخری دھڑکن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چلے جو ایسے نہیں سمجھے یاسین دل ہے قرآن کا اور اس کی آخری آیت آپ کی سماعتوں کی نظر یہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے اور یہ صرف جملہ نہیں بلکہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے عقیدے کا جملہ قرآن کا دل فاطمہ ہے دھڑکن علی ہے اور انشاءاللہ سفر کریں گے ظاہر ادھر کچھ اور ماں ہوتا آپ کے ساتھ تو مزاج رلے ملے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے ارشاد ہو رہا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي لطافت صاحب آپ کو خصوصی نظر ہوگا ایسا ہے نا کہ اللہ معبود ہے 14 کا بھی مالک ہے ترمذی صاحب کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے اب یہ اللہ ہی جانے کہ کبھی کبھی وہ بے نیاز اپنے دل میں اپنی تسبیح خود کیوں کرتا ہے اور ان میں سے آپ سلامت رہے ایک موقع محسن بھائی یہی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي تسبیح کے لائق ہے وہ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ تسبیح کے لائق ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے یہاں سے یہ امید نہیں تھی یہ قرآن ہے بے ید ہی ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں اور آیت کہہ رہی ہے سبحان ہے وہ لائق تسبیح ہے وہ ہر شے کا ملکوت جس کے حامد بھائی ہاتھ میں ہے
وہی تسبیح کے لائق ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. عابد بھائی ابھی فوراً کہہ دوں گا تو بات پلے نہیں پڑے گی, تھوڑا سا زمین بنا لیں. قبلہ کوئی خاص بات ہے تو مجھے بھی بتائیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا میری طبیعت بڑی بے چین ہے, پھر میرا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے. تسبیح کے لائق ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے, اور تم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. تم سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. اب آیت تو آپ سن رہے ہیں, چہرے بھی آپ کے کھل رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً لوگ نقطے پہ جمع ہو گئے ہیں. آیت اس لیے پڑھی ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تو بے بدن ہے. جاگیے, خدا کے لیے جاگیے. بے اللہ کا بدن نہیں, وہ تو بے بدن ہے, لیکن پھر قرآن میں ہاتھ بھی دکھا رہا ہے. جب بھائی آپ دیکھنا ہے قرآن میں کتنے بولتے ہیں, یہی تو اسرار ہے نا. کہیں تو بے بدن ہے, میں تو بے بدن ہوں, میرا بدن نہیں, اور پھر ہاتھ بھی دکھا رہا ہے. چلو یا تو ایک ہاتھ, سورہ مائدہ کے اندر اللہ دو ہاتھ دکھا رہا ہے. آپ کے کیا کہنے, 2 منٹ بعد بولنے والوں کے کیا کہنے. مولا آپ کو سلامت رکھے ہیں, اور لطف آ جائے گا خدا کی قسم اگر آپ نے آیت کے متن کو, مزاج کو, ترجمے کو ہی سمجھ لیا. بات یہودیوں کی ہو رہی ہے. سورہ مائدہ, قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں. ہے آیت, روایت کا سارا میں نہیں لے رہا, اب اشارہ آپ نے سمجھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جاگیے, خدا کے لیے جاگیے. قالت الیہود, قرآن نہ ہو, سورہ مائدہ نہ ہو. جوان بولیں گے تو اچھا لگے گا. یہودی کیا کہہ رہے ہیں, ید اللہ مغلولۃ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم, اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ میرے کہاں بندھے ہیں, ہاتھ تو ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں. جو اشارے میں بول رہا ہے بندہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جی کیا اس نے سماعت ہے, ہاں یہ حق ہوتا ہے سننے کا. آیت ہے نا, قالت الیہود, یہودی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے غلت ایدیہم, ہاتھ ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں. چل بھائی, جن کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں وہ بھی آ گئے, اور وہ بتائیں گے آپ کو, وہی نہیں سنا رہا جو ان کے یہاں پڑھ کے آئے ہیں, اس لیے میرا ساتھ دے. غلت ایدیہم, اللہ کہتا ہے ہاتھ تو ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں. کیا کہنے, وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور یہ جو بکواس کی ہے نا یہودیوں نے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, اللہ کہتے ہیں اس بکواس کی بدولت لعنت ان پہ پڑ گئی ہے. کمال ہو گیا بھائی. آیت پہ بول پڑے, یہ سمجھے آدھا تو ہو گیا ڈر, آدھا رہتا ہے. سلامت رہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو انہوں نے بکواس کی ہے یہودیوں نے, ان پہ لعنت, لعنہ بھی مت کرو, ان پہ لعنت پڑ چکی ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کہہ رہا ہے میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں انہیں میں وہاں بھی کہہ رہا ہوں, سلام بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اچھا, اب کہیں تو ایک ہاتھ, اب یہاں دو ہاتھ. اور میں جب گور صاحب آئے تو وہ پڑھنے لگا ہوں, جو تو فرش شہزاد پہ جوان ہوا ہے, جو تو مجلسی بیٹھا ہے, اس ذکر کے سائے میں پلتا رہا ہے. ترجمے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, زیادہ مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنی مشہور آیت ہے. بچپن سے آپ علماء, ذاکرین, واعظین سے سنتے آئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ابلیس سے, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سلامت ہے, کتنی مشہور آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اوہ ابلیس, کس نے تجھے روکا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کمال ہو گیا. نعرہ لگ گیا تو اب آپ کا استحقاق ہے.
کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، یہ آیت محفوظ رکھے گا، آیت اتنی پڑھ جاؤں گا تاکہ بعد میں کوئی معدہ خراب ہو، شک کا بخار چڑھے۔ قرآن شفا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، لیکن شفا بھی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، میرے ساتھ ہے، اور اس سے سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں ایسے بھی ہم نے دیکھے، حالانکہ یدیہ واضح ہے، جسے ہاتھوں سے بنایا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جسے میں نے خود بنایا ہے۔ حالانکہ آیت واضح ہے، پھر بھی کہتے نہیں، اللہ کہہ یہ رہا ہے جسے میں نے خود بنایا ہے۔ آگے بھی کھڑا شیطان ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے، جو پہلے ہی بحث کر رہا ہے، جنا کر رہا ہے، سامنے کھڑا ہو گیا ہے، کوئی ملا نہیں، بچوں کو ہو جائے، شیطان کھڑا ہے۔ اگر یہی مطلب تھا تو اس نے آگے سے بولا کیوں نہیں، تو نے مجھے کسی اور سے ٹھیکے پہ بنایا ہے۔ جاگیے، ہاں آج تو میں آیا ہوں مزاج میں، 2 دن تو میں نے محنت کی ہے، مجھے تو نے کسی اور سے بنوایا۔ اللہ کا یہ کہنا، اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اور شیطان کا چپ رہنا بتا رہا ہے کہ شیطان 2 ہاتھوں سے نہیں بنا تھا۔ جاتے رہیے گا، شیطان 2 ہاتھوں سے نہیں بنا تھا۔ شیطان کی خاموشی، شیطان کا جواب نہ دینا، شیطان کا چپ رہنا بتا رہا ہے کہ شیطان 2 ہاتھوں سے نہیں بنا تھا، شیطان 2 ہاتھوں سے نہیں بنا تھا۔ اس لیے شیطان کی اولادوں نے علی کو ید اللہ نہیں مانا۔ بولو حیدر حیدر۔ آپ سلامت رہے، قبلہ تو یاد ہی نہیں بول رہے، خیر تو ہے کہ رخ نہ بدل جائے۔ اس کا مطلب شیطان 2 ہاتھوں سے نہیں بنا، اس لیے شیطان کی اولاد نے، تیسرے شیطان نے پتہ کے لیے علی کو ید اللہ نہیں مانا۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ہی آواز ہے جو ممبر کی بلندی سے، کوفے کی ممبر کی بلندی سے گونج رہی ہے۔ کائنات کا مشکل کشا ممبر کی بلندی سے فرما رہا ہے، انا الذی خبرتو، جاگنا، انا الذی خبرتو دینتو آدم بیدیا 40 صباحا۔ فرمایا او کوفے والو، 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والے ہاتھ یہ اچھا۔ اور ایک آیت تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو میں عشرے میں بھی سنا کے گیا، کہیں 2 ہاتھ، کہیں ہاتھ، کہیں تو بہت سارے ہاتھ، نہیں عشرے والے نہیں آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ زاریات میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَیْدٍ، آسمان ہم نے بہت سے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یاد آ رہا ہوں بات، آسمان ہم نے بہت سے ہاتھوں سے بنائے۔ کہیں اللہ کے پہلو کا ذکر، وقت زیادہ ہے نہیں طے کرنے کے لیے، کہیں آنکھوں کا ذکر، کہیں ہاتھوں کا ذکر ہے قرآن۔ اور ایسا بھی نہیں ہے وہ خالق ہے، زبانوں کا خالق ہے، لفظوں کا خالق ہے، مالک ہے، ان پر کمی تو نہیں تھی، یا اس نے جان بوجھ کے یہ استعمال کی تاکہ شیعہ نعرے مار لیں۔ آپ پتہ نہیں ہے نہیں میرے ساتھ یا کہیں کھو گئے، میں شیعوں کے مشورہ سے تو آئے تھے نہیں بھائی اللہ نے، اب کیا کریں، کہیں تو ہے تو وہ بے پتہ، لیکن یہ اللہ کے جو آزاد کا ذکر ہے قرآن میں۔ اگر آپ تو نہیں رہے آپ تو میں واقعہ شروع کروں، اسے کیا معنی ہے؟ نہ پتہ چلتا زمانے کو اللہ کیا کہتا ہے جب تک اس در پہ نہ آیا جائے جس گھر میں قرآن اترا ہے۔ تفسیر معصومین میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ما من آیت تذکر فیہ العین او الجد او الجنب او نحوها
فالمراد الولی والامام. معصوم فرماتے ہیں قرآن میں جہاں اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے پہلو کا ذکر ہے، اور جہاں ایسے اعضاء کا ذکر ہے وہ تو بے بدن ہے. فوراً سمجھ لینا کسی ولی یا امام کی بات ہو رہی ہے. کسی ولی یا رضا بھائی امام کی بات ہو رہی ہے. مجھے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے معاملہ ورنہ میں روانی سے آگے بڑھتا. اب صرف امام نہیں کہا، ولی بھی کہا. 2 اشرے پڑھے میں نے اسی ممبر سے، اسی امام بارگاہ میں، ولایت پہ، ولی کے اختیار پہ. اس سال بھی پڑھ گیا تو اس لیے باتیں دہرانا نہ پڑے. اگر صرف امام کہہ دیتے تو اس سے 12 امام مخصوص من اللہ، 12 امام مراد ہوتے، کیونکہ ہمارے تو 12 ہیں، نہ 11 ہے نہ 13 ہے. فرق ہے میرے خیال میں. جنہیں اللہ نے امام بنایا وہ 12 ہے. آیتیں موجود ہیں قرآن کے اندر. اور ایک پوری مجلس میں نے آپ کو سرکار کا خطبہ سنایا ہے جس میں رسول نے ایک ایک امام کا نام بتایا اور اس کی ولا کا انعام کیا ہے یہ بتایا. یہ تو میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ بھول جائیں، میں ریپیٹ کر دوں گا بھائی. وہ بات نہیں کر رہا، وہ تو میں نے سنا دیا شرح میں. ایک اور مقام پہ رسول نے ایک ایک امام کا نام بھی بتایا اور ایک ایک امام کا کار بتایا کہ قیامت کے میدان میں کون سا امام کیا کرے گا. رہنا یہی میں واپس آ رہا ہوں جلدی سے، آپ کو حدیث سنا کے جمع ہوئے. رسول نے فرمایا انا والدکم علی الحوض وانت یا علی الساقی والحسن زائد والحسین العامر وعلی بن الحسین الفارد ومحمد بن علی الناشر وجعفر بن محمد السائق وموسى بن جعفر محصي المحبين والمبغضين وقامع المنافقين وعلي بن موسى الرضا مزين المؤمنين ومحمد بن علي المنزل اهل الجنة في درجاتهم وعلي بن محمد الخطيب الشيعته ومزوجهم الحور العين وحسن بن علي السراج اهل الجنة يستهزئون به والقائم شفيعهم يوم القيامة. ایک بات بتاؤں، سچی بات ہے، میں کھلوان میں گھر نہیں خریدا ہوا، آتا وہیں سے ہوں جہاں کا اشتہار میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف یہاں نہیں آتا، مسلسل سفر ہے. اور یہ پنو خان کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. اب میری روانی بھی دیکھی اور اپنی حیرانی بھی. ترجمہ کروں، مجھے ترازو لگا دیا ابھی سے، بعد میں لگائے گا. انا واردکم علی الحوض، رسول علی کو خطاب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا کام اتنا ہے کہ میں وارد کروں گا حوض کوثر میں. انا واردکم علی الحوض، میں حوض کوثر تک وارد کروں گا. کوثر کے جو حوض ہے، چشمہ ہے، وہاں تک وارد کروں گا. وانت یا علی الساقی، اور اس دن پلانے والا یا علی تو ہوگا. یا تو میرے کے لیے بدل لو یا انہیں جگہ لو، کیونکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں. یا تو صرف حدیث پڑھتا ہوں اللہ تو تیزی سے گزر جاتا. قرآن کہہ رہا ہے وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت کے دن لوگوں کا رب انہیں شراب طہور پلائے. جاگیے خدا کے لیے، ہاں شراب طہور پلائے گا. اور تفسیر تو میں ابھی پڑھایا، وہ تو بے بدن ہے، پلانے کے لیے ہاتھ ضروری ہے. اسی لیے ابو ذر نے پہیلی بنا کے سلمان سے پوچھ لیا تھا من یسقی شراب طہورا، قیامت کے میدان میں وہ کون ہے جو شراب طہور پلائے گا. لمحہ ضائع کیے بغیر سلمان نے کہا من کان سایہ مشکورا، وہی شہنشاہ پلائے گا جس سے روٹیاں لے کے وہ شکریہ بھی ادا کرتا. میں وارد ہوں گا. اور یہ دیکھیں نا اپنے مقدر پہ جتنے سجدے کریں آپ حق ادا نہیں ہو سکتا. ید اللہ علی ید اللہ ہے نا، ید اللہ پہ لائے گا.
ایک ایک امام کی بات ہو جائے، میں آ رہا ہوں 12 کی بات مکمل کر کے جلدی سے کر رہا ہوں۔ وہ حسن و صاحب ہو، پلانے والا علی ہے، والد رسول کریں گے۔ فرماتے اس دن حوض کوثر سے رسول فرما رہے ہمارے منکروں اور دشمنوں کو دھکے دے کر حوض سے ہٹانے والا میرا بیٹا حسن ہوگا۔ سلامت رہے آپ، زندہ باد۔ آج پہلے دن سے آ رہے ہیں۔ زائد کہتے ہیں عربی میں اجنبی اونٹوں کو چشمے سے دور کرنے والا، عربی میں زائد کہلاتا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں اس دن منکروں کو ہٹانے والا، ہٹو ادھر سے، میرا بیٹا حسن ہوگا۔ اور لطف لے گا وہ بندہ جس کا دل حسینی ہے، جو جلوس اذا میں شرکت کرتا ہے، جو علم عباس اٹھا کے موسم دیکھے بغیر سفر کرتا ہے، حسین کے جلوس میں چلنا عبادت سمجھتا ہے، حسین کے جلوس میں سمجھنے کا مقام سمجھتا ہے، جو اس اداداری کو سمجھتا ہے، جملہ اس کے لیے ہے، ایک ایک شعار حسینی کو سمجھتا ہے۔ جاگے گا خدا کے لیے۔ رسول فرما رہے ہیں والحسین العامر، فرماتے ہیں اس دن حکم چلانے والا میرا بیٹا حسین ہوگا۔ اسے پلاؤ، اسے ہٹاؤ، اسے پلاؤ، اسے ہٹاؤ، اسے پلاؤ، اسے ہٹاؤ۔ جملہ یہ کہنا ہے جو آج سبیل حسینی سے منہ موڑ رہے ہیں، جو آج سبیل حسین سے منہ موڑ رہے ہیں، کس منہ سے جائیں گے جب عامر حسین ہے؟ یہ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے بعد میرے میں تفصیل سے ابھی جو سماعت بلند کرو، سماعت میرے حوالے میں ویڈیو بن رہی ہے، پھر دیکھتے رہے گا تفصیل سے۔ ابھی صرف آپ کی سماعت چاہیے مجھے، ورنہ میں دیکھنے لگ گیا تو وقت زیادہ گزر جائے گا۔ توجہ ابھی میرے ساتھ رہے، بارد رسول کریں گے، ساتھی علی ہوں گے، توجہ جا رہے ہیں۔ حوض سے منکر و دشمنوں کو ہٹانے والے مولا حسن، حکم چلانے والے حسین۔ اب جو ماتمی بیٹھے ہیں، جاگنا خدا کے لیے، جملہ تمہارے لیے۔ فرمایا وعلی جبن الحسین الفارد، فرمایا اس دن چونکہ محشر کا میدان ہوگا، ہجوم بھی بڑا ہوگا، رش بھی بڑا لگا ہوگا، اس دن آگے بڑھانے والے حسین کا بیٹا سجاد ہوگا، جو ایک ایک سے کہہ رہا ہوگا آؤ میرے بابا کے عزادار، آؤ میرے بابا کے ماتمی۔ ہاں فضائل میں آنسو آ جانا قبولیت کی نشانی ہے، لیکن میرے ساتھ دینا، آؤ میرے بابا کے عزادار۔ یہ حوض تمہارے لیے۔ واہ محمد ابن علی ناشر، فرمایا اس دن قبروں سے اٹھانے والا، جاگیے خدا کے لیے، رسول فرما رہے ہیں اس دن قبروں سے اٹھانے والا میرا بیٹا محمد باقر ہوگا۔ اب ادھر کا مجھے نہیں پتا، ہمارے سندھ میں تو بہت ہے، جہاں سے گزر جاؤ تو وہاں آواز آتی ہے اٹھو رندو۔ ادھر کا مجھے نہیں پتا آپ نے سنا ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہے نا، اٹھو رندو، آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ اس دن یہ نہیں ہوگا، اس دن محمد باقر کہے گا اٹھو علی والو، آج پلانے والا خود علی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ قبروں سے اٹھانے والے محمد باقر و جعفر ابن محمد السائی کو، کیونکہ رش بہت ہوگا، قبر سے حوض تک پیشوائی کرنے والے، پہنچانے والے، لے جانے والے، سلامت رہے آپ جعفر الصادق۔ اب جاگیے گا محسن بھائی، جو رات میں آپ بات کر رہے تھے، رسول کو فرمانے موسیٰ ابن جعفر محسی المحبین والمبغضین والقوم المنافقین۔ دو قسم کے تو ہے کلیئر لوگ، ایک ہے مومن۔ کون ہے جی مومن؟ جو ایمان لایا، میں علی کا دیوانہ، میں علی کو سوچتا نہیں، میں علی کو مانتا ہوں، علی کے فضائل پہ گھر چھوڑ کے جاتا نہیں، پڑوسیوں سے پوچھ لیں۔ آپ نے سنا پہلے؟ سمجھ تو ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ میں یہ کہے کہ مسئلہ مجھے لطافت صاحب سمجھ نہیں آیا، پہلے یہ بھی پڑھتے ہیں تو ان الغیاث لکلام والبحار مداد، تمام جنگل کی لکڑیاں قلم بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام جن حساب کرنے والے بن جائے، تمام انسان لکھنے والے بن جائے، تب بھی علی کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے شروع بھی کرتے ہیں
اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ پہلے سنا نہیں تھا، اور بھائی تمہاری عقل اتنی بڑی ہے کہ اس میں سارے فضائل آئے ہوئے ہیں، مطلب ہے آپ کی کہ نہیں ہے یہ پہلے، اب آپ نے پہلے نہیں سنا تو وہ مسئلہ یہ تو نہیں کلی کے فضائل نے اللہ نے کتنے عطا کیے ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی تو مجھے کہنا اس کی طرف پڑ جاتا ہوں۔ ایک ہے مومن، وہ تو کہتے ہیں میں مومن ہوں، ایمان لایا۔ ایک ہے مبغض جو کھلا کھلا کہہ رہا میں نہیں مانتا، وہ بھی شکلیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ایک مومن ایمان لانے والا، ایک مبغض جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، پورا چلے سن کے بیٹھے ہیں، آپ زیادتی نہ کیجیے گا۔ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، نہیں جانتے تیسری کیٹیگری اس کو کہتے ہیں منافق۔ مومن کے ساتھ آئے جی ہم مومن، ان کے ساتھ گئے یہ ہم وہ ہیں، اور رسول نے تینوں ٹرم استعمال کیے اس جملے میں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ لباس کوئی ہو اندر آدمی کوئی اور ہو، میں آپ کے مزاج کا جملہ کہوں، منافق کوئی ہوتا ہے نا بنو خان، بس پچھلے محلے کو جگانا اپنے۔ رسول فرما رہے ہیں موسیٰ ابن جعفر محسی المحبین والمبغضین وقامع المنافقین، فرماتے میرا بیٹا موسی کاظم ہر مومن کو بھی جانتا ہے، ہر مبغض کو بھی جانتا ہے، اور جب آئے گا نا منافق اسے تو میرا بیٹا موسیٰ پیس کے رکھ دے گا۔ اسے پیس کے رکھ دے گا کہ دنیا میں بھی منافقت کرتا رہا، آج پھر بن کے آ گیا، وہاں تو کھا لیا لنگر، جاگتے رہیے گا میرے ساتھ۔ ہاں یہ حوض کوثر ہے، یہ میدان حشر ہے، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ دیکھو، دونوں ہاتھوں سے سلام کرا۔ وعلی ابن موسی رضا مدین المومنین، فرماتے ہیں اور موسی کاظم کا بیٹا علی رضا تمام مومنین کو مزین کر کے سجا کے سوار کے، کیسے لوگ مقدر لائے ہو خدا کے لیے، مزین کر کے جنت بھیجے گا۔ کیوں مزین کر رہے ہیں؟ یہ کائنات کے سردار دل میں علی کی وداد جو ہے وہ محمد ابن علی المنزل علی الجنت بھی درجات ہیں، اور میرا بیٹا محمد تقی رسول فرما رہے ہیں ایک ایک جنتی کو اس کے درجے تک پہنچائے گا۔ یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا علاقہ ہے، یہ تیرا محلہ ہے، جس کا دل بیدار ہے، جو سوچ نہیں رہا، جو عقیدے کی معراج کر رہا ہے۔ فرمایا علی ابن محمد خطیب الشیعہ و مذہب جو حمل ہے، فرمایا جنت میں شیعہ کا خطیب میرا بیٹا علی النقی ہوگا۔ جنت میں نقوی فضائل نہیں سنائے گا، خود علی علی بتائے گا۔ علی النقی، علی النقی، خود علی النقی بتائے گی علی کیا ہے، اور وہ مجلسی اللہ جانے کیا ہوگی۔ میں چھیڑ بیٹھوں بات کو، ورنہ اسی صرف میں پڑھتا میں نے واپس آنا ہے باہر، جو بات شروع کی بھی ہے بدو امام رہے گا سن لو۔ وحسن ابن علی سراج اہل الجنت یستہزئون بہ، فرمایا کہ قرآن کہنے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریر، جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند ہے، تو پھر میرے اللہ جنت میں کیا اندھیرا ہے، اور جہاں اندھیرا ہو وہ جنت کیسی ہے؟ یہ چیز نہیں کر رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں کر لوں، نہیں تو میں ایسا ہو جاتا ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں جنت میں حسن عسکری کا نور اتنا منور ہوگا کہ جنتیوں کو نہ چاند کی ضرورت نہ سورج کی حاجت۔ سراج اہل الجنت ہے، اور اب جملہ ہے آپ کے زمانے کے بعد وہ سنو، اور میں باہر آ گیا جلدی سے، جہاں سے ٹیکس پہ گیا میں واپس آتا ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ فرمایا والقائم شفیع یوم القیامت حیث لا یأذن اللہ الا لمن یرضى ویشاء، فرمایا جس دن اللہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس دن اپنے شیعوں کی شفاعت ہمارا قائم کرے گا۔ آرام سے ترمذی صاحب آدھا گھنٹہ لگایا جا سکتا تھا اس میں، جلدی سے میں آ گیا۔
کیونکہ باپا نے کیا کہا؟ جہاں قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہو، بھول گئے میرے خیال میں آپ، جہاں قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو، جہاں قرآن میں اللہ کے پہلو کا ذکر ہو، یا ایسے آدھا کا، وہ تو بے بدن ہے، فوراً سمجھ لو کس کی بات ہو رہی ہے، کسی امام کی یا کسی ولی کی۔ تو خالی امام کہہ دیتے ہیں، بات تو تب بھی سمجھ آ گئی تھی جنہوں نے 12 مانے ہیں انہیں۔ آ جاؤ میں پتہ نہیں کھاں کھو جاتے ہیں آپ، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھائی خالی امام کہہ دیتے بات سمجھ جاتے تو عجب نہیں، جواب یہ مل جائے، ولی کہہ کر ہم نے عباس کا ذکر واضح کیا ہے۔ یار میں نے کتنا خوبصورت موڑ لیا ہے، عباس کے مرید بیٹھے ہیں، بیدار ہو جائے، چند لمحے تمہارے لیے ہیں اور میرے حق میں دعا کر دینا جو آگے بیٹھ گئے ہو۔ ولی کہہ، کیونکہ عباس امام نہیں، ولی ضرور ہے، اور ولی اتنا بڑا ہے عباس، یا میرے مولا عباس، اتنا بڑا ولی ہے عباس کہ جو خود ولی اعظم ہے، جو خود چھٹا امام ہے، جو خود چھٹا جانشین رسول ہے، وہ عباس کی مرکت میں کھڑے ہو کے یہ جملے فرما رہے ہیں، السلام علیکہ یا ولی الناس وعبد الصالح یا ابا الفضل العباس، اے نصیحت کرنے والے ولی میرا سلام۔ دو چار جملے پڑھ لوں، عنوان ذہن میں رہے آپ، عنوان ایسا ناراض نہیں ہوئے گا۔ عباس ولی ہے اور اتنا بڑا ولی کہ ولی اعظم سلام کر رہا ہے، اے نصیحت کرنے والے ولی میرا سلام ہو۔ اچھا آپ میرا تھوڑا ساتھ دو، پورا اچھا آپ نے سنا، اب مجھے زور نہ لگانا پڑے گا۔ اللہ کیا ہے؟ یہ بولے ہیں اللہ خود ولی ہے نا، اور یہ سارے ولی اور ولایت ہوتا ہے وہ بھی ہے، ذہن میں آپ کے ولایت منصب الہی ہے، اللہ خود ولی ہے۔ اب جو جتنا ولی ہوگا اتنا اس جیسا ہوگا، اللہ کرے کچھ نہ سمجھے کوئی، تو میں نے کہہ دیا ہے جو جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا اس جیسا ہوگا، کیونکہ وہ خود ولی ہے اور یہ سارے ولی ہیں۔ اب ولی جو ہے تو اس کی صفات ظاہر کرتے ہیں، شجر امام کا فرمانے صافی میں بھی مل جائے گا آپ کو، فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ ہم ہے، اور اللہ کی صفات کا ظہور کا سبب اور واسطہ بھی ہم ہیں، یعنی اس کی صفات جہاں سے ظاہر ہوتی ہیں تو یہ سارے اس کی صفات کے مظہر، سارے ولی ہیں، مشکل تو نہیں ہو رہے، سارے اس کی صفات کے مظہر ہیں، سارے ولی ہیں، مگر پھر اللہ نے ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا خاص مظہر بنایا ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ کے اذہان میں تازہ رہنا چاہیے، ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، جو پیچھے رہ گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اب اللہ نے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی صفت کا خاص مظہر بنایا۔ اللہ بدن رکھتا ہے، بولیے اللہ بدن رکھتا ہے؟ نہیں۔ اللہ ہاتھ رکھتا ہے؟ نہیں۔ جیسے بنا ہاتھوں کے کائنات پہ اللہ کا قبضہ، اللہ نے اس صفت کا مظہر علی کے بیٹے عباس کو بنایا، ہاتھ بھی نہ ہو کائنات پہ قبضہ۔ میں تو چھوڑ دیتا ہوں، اس کلی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں۔ کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ اب بات دل کی کرنے لگا ہوں، اسے زور نہیں لگاؤں گا، آرام سے۔ کیا کہہ رہا تھا اللہ؟ تسبیح کے لائق ہے وہ نہیں آیا، آپ میرے ساتھ سفر کرتے جس کے ہاتھ میں کل
مکمل اقتدار ہے اور اللہ کے ہاتھ نہیں لیکن کائنات پہ قبضہ ہے. اس صفت کا مدر اللہ نے عباس کو بنایا. ہاتھ بھی نہ ہو, کائنات پہ قبضہ بھی ہو, اور ذکر عباس کا ہو, وہ بھی تسبیح کر رہا ہے. اللہ میرا ہے نہیں ہے ترقہ جس لیے میں بات کر رہا ہے, اشارے میں کر کے میں بڑھ تو گیا ہوں آگے. چلو آسان کرتے ہیں. اسلام کے سب سے پہلے علمدار کون ہے؟ جناب حمزہ. ایسے ہی ہے نا؟ بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں, بولیے نا. جناب حمزہ اتنی گہری سوچ میں ہے, میں نے کیسے آہستہ سے پوچھ لوں. جب احد میں شہید ہو گئے, رسول نے علم کا قبضہ دیا سرکار جعفر طیار کو. تو پہلے سے پہنچے گئے, کیا ہی بات ہے. اور جگہ موت میں سرکار جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, شہید ہو گئے. اب ہاتھ نہیں رہے سرکار جعفر طیار کے, بے ہاتھ کے ہاتھوں سے علم کا قبضہ لیا ید اللہ نے. جملہ میں نے کیا ہے لطافت صاحب ہے, جنہوں نے لطف لیا ہو کہ نہیں, ہاتھ نہیں رہے, قبضہ دیا ید اللہ نے. عباس کا قبضہ دکھانے لگا ہو, دلوں کے دروازے کھولے رکھنا. ید اللہ سے قبضہ لیا علم کا عباس نے, اور لطف یہ ہے ہاتھ نہ رہے, قبضہ آج بھی عباس. سرکار جعفر طیار کے ہاتھ کٹے, ید اللہ نے قبضہ لیا. بچے بھی سمجھے جو آگے بیٹھے, اور پھر ید اللہ سے قبضہ لیا عباس نے. ہاتھ نہ رہے, قبضہ آج بھی عباس کا ہے. ایسا قبضہ ہے عباس کا. اس لیے تو علامہ محمد ابراہیم کلباسی نجفی جو کتاب لکھ رہے ہیں مولا عباس پر, جانیے گا خدا کے لیے, وہ کہتے ہیں ہر معجزہ کا کوئی نہ کوئی خصوصی معجزہ ہوتا ہے. عباس کے کتنے معجزے ہیں, آج بھی معجزے ہو رہے ہیں. ویڈیو بن رہی ہے, چلے توجہ رکھیں. کتنے معجزے ہیں مولا بھائی, جسے تو معجزہ دکھایا ہے عباس نے وہ تو بولے. آپ کے ادھر بیٹھنا ہی معجزہ ہے, اسے نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہر صاحب اعجاز کا کوئی نہ کوئی خصوصی معجزہ ہوتا ہے. جیسے رسول کے لاتعداد معجزے ہیں, لیکن خصوصی معجزے کیا ہیں؟ قرآن اور علی. پھر آ رہے ہیں قرآن اور علی. اور میرا بھائی لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں معجزے رہتے بھی ساتھ ہیں. القرآن و مع علی و علی و مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, دونوں رہتے بھی ساتھ ساتھ ہیں. اور رسول کے خصوصی معجزے ہیں. اسی طرح کتاب لکھ رہے ہیں مولا عباس میں, کہتے ہیں آیاتہ رایاتہ, کہتے ہیں عباس کا خصوصی معجزہ عباس کا علم ہے. مولا میری مدد کیجئے گا, مجھے طاقت دے دے یا ان کے دلوں کے دروازے کھول دے. عباس کا خصوصی معجزہ عباس کا علم ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ جہاں جس معجزہ نے کوئی معجزہ دکھایا ہو, معجزہ دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. اللہ کے ولی اعظم نے, عمران کے بیٹے نے, رحمان کے گھر میں جب آنے کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کی دیوار کو چیر دیا. لیکن یہ معجزہ دیکھنے کے لیے پہلے کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے, پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں, پھر کسی قافلے والے کے بعد جا کے نام لکھوانا پڑتا ہے, پھر پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے, پھر ویزا لگوانا پڑتا ہے, پھر ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. یہی مزاج ہے نا آپ کا, ایسے لے کے چلوں گا آپ کو. پھر جہاز میں بیٹھ کے وہاں جانا پڑتا ہے, پھر خانہ کعبہ میں پہنچ کے اس دیوار کو دیکھنا پڑتا ہے, وہاں معجزہ نظر آ جاتا ہے. کہتے ہیں ابراہیم نے آنکھ کو گلزار کیا, معجزہ دیکھنے کے لیے بابل جانا پڑتا ہے. موسیٰ نے دریا کو چیر دیا, معجزہ دیکھنے کے لیے مصر جانا پڑتا ہے. کہتے ہیں کیا راز پوشیدہ ہے, کیا اسرار پوشیدہ ہے علی کے بیٹے عباس کی ذات میں, کہ عباس کا معجزہ دیکھنے کے لیے نہ وطن چھوڑنا پڑتا ہے, نہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے, نہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے. بس گھر کی چھت پہ چلے آؤ, چاروں طرف نظر دوڑاؤ, ادھر معجزہ ہے, ادھر معجزہ ہے, وہاں جگہ جگہ عباس کا معجزہ ہے. اور یہ بھی معجزہ ہے, قائدِ کرم مومنین کی آنکھیں رس رہی ہے. ایک جملہ اور پڑھنے دو گے یا اب داخل مسائل ہو جاؤ. کیوں معجزہ ہے عباس کا معجزہ؟
کہ ہمارے قبلہ کے مولا اور درجات بلند کرے، جن کتابوں تک رسائی نہیں تھی، نام نہ جانتے تھے لوگ، انہوں نے بھی بڑی بڑی لائبریریاں بنائی ہیں، جس سے کسب کرے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یہی دیانتداری ہے۔ تو قبلہ نے اپنے خمسے میں پڑھا تھا اور اس کے بعد بارہا پڑھا، لعاب محمد پہ خمسہ پڑھا تھا، اس میں بھی یہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ آپ کو کتاب مل جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حوالے کے لیے پریشان نہ ہو آپ نے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ عباس کا لفظ موجزہ کیوں ہے؟ نہیں دل چاہ رہا آپ کا تو بس کیوں؟ دیکھو نا، ایک بچہ بھی، میں آپ کو سمجھا دوں، ایک بچہ بھی ایک چھوٹا سا بانس لے لے، بازار سے کپڑا لے لے، ویسے تو کتنے جھنڈے ہوتے ہیں رنگ برنگے، لیکن اگر اس پہ یا عباس لکھ دے، چھوٹا سا پنجہ لگا دے راگا خدا کے لیے اور اسے لے کے آ جائے تو اس میں ہیبت ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے، ہر گزرنے والا روک کے آگے خدا کے لیے چھوٹتا بھی ہے۔ کیوں یہ اثر کیوں آ جاتا ہے عباس کے لفظ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ ایک عالم ربانی نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاک بی بی نے، وہ جو حجاب اللہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، بی بی نے زندگی میں 2 مرتبہ کرتے سیے، اور آپ تھک گئے میرے خیال میں، تھوڑا میرا ساتھ دے دیں۔ کہتے ہیں ایک قمیص سی بی بی نے علی کے لیے اور 2 کرتے سیے عباس کے لیے۔ چلے امام سے پوچھ لیا تھا ایک بندے نے، مولا یہ بتایا علی اتنے بڑے بہادر تھے، علی اتنے بڑے شجاع تھے، علی کے سامنے جو آیا علی نے مار دیا، علی کو کوئی نہیں مار سکا سوائے وعدہ شہادت کے، وہ بھی سجدے میں مد مقابل علی کے کوئی نہیں آ سکا۔ تو امام چھٹے مولا فرماتے کان لہ قمیص غرضتے ہی من فاطمۃ الزہرا، فرمایا علی اپنے پیرہن کے نیچے ایک قمیص پہنا کرتے تھے جو میری دادی زہرا کے ہاتھوں کی، اور پھر اس کے اندر ایک علیہ عنوان نکلتا ہے کہ اس میں اسرار کیا ہے، جو خود وجہ اللہ ہے، جو خود عین اللہ ہے، جو خود وزن اللہ ہے، جو زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی، علی پیرہن کے نیچے پہنتے تھے۔ وقت ضائع نہیں کروں آپ کو، جلدی سے آگے بڑھوں۔ کہتے ہیں 2 قمیصیں سی عباس کے لیے۔ لطافہ صاحب یہ وہی مجمع ہے، خدا کی قسم اگر ابھی خطیب پڑھنا شروع کر دے رضوان جنت لباس لے کے آئے حسنین کے لیے، یہ اٹھ کے نعرے ماریں گے، رضوان جنت کا لباس لانا اور بات ہے، خود زہرا کا قمیص کو بننا جاگو خدا کے لیے اور بات ہے۔ زہرا نے عباس کے لیے 2 کرتے سیے۔ وہ عالم ربانی لکھتے ہیں کہ علی نے وہ قمیص جو بطول نے علی کے لیے بنی، علی نے پیرہن کے نیچے پہنی، کانا یلبسہ تحت، پیرہن کے نیچے پہنی چھپا کے، اس لیے علی کا علم چھپا رہا، قیامت میں ظاہر ہوگا لواء الحمد کی شکل میں۔ کہتے ہیں عباس کے لیے جو کرتے سیے عباس نے ظاہر کر کے پیرہن کے اوپر ظاہر کر کے پہنے، اس لیے گھر گھر پہ عباس کا علم لہرا رہا ہے۔ جملہ یہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں یہ جو عباس کا علم ہے، اس علم کے پھریرے میں چادر زہرا کے ریشے کا اثر ہے، اس لیے یہ جلالت ہے، اس لیے یہ ہیبت ہے، اور اسی علم پہ بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے اور فضائل ہے۔ احترام جتنا ہو سکے کیا کرے علم مبارک۔ مردو بزرگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دھوپ میں جب نکلو کہیں علم بلند لگا ہو اور سایہ پڑ رہا ہو تو کوشش کرنا کہ اس سائے پر بھی تمہارا پیر نہ آ جائے۔ اب وہ بزرگ وہ روحانیت کہاں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ شریعت الحسین نے بھی جب بھی یاد کیا عباس کو تو خالی یہ نہیں کہا عباس یا بھائی، جب یاد کیا فرماتی تھی میرا با وفا بھائی عباس۔ رونے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں، رونے کے ہی دن ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، بہت جگہ کوشش کرتا ہوں رہ جاتا ہے، وقت بھی ایسا ہے۔
عباس تو پھر عباس، یہ تربیت تھی ام المنین کی، لیکن عباس نے جانور کی رگوں میں بھی وفا اتار دیا۔ جملہ غالباً میں نے پڑھا ہوگا عشرے کے اندر، اشہل نام ہے میرے مولا عباس کے گھوڑے کا، دودھ کی طرح سفید سیاہ آنکھیں ہوں، اسے کہتے ہیں اشہل۔ اشہل عباس نے تو اشہل کی زین چھوڑ دی، لیکن اشہل اپنی پشت پر عباس کو محسوس کرتا رہا۔ شبی مرتجزہ کرامت کرتے ہیں، اس بارگاہ میں آپ کے ساتھ ہم زیارت کرتے ہیں۔ مولا حسین کا جو گھوڑا ہے مرتجز، جب امام آئیں گے تبرکات بھی اسی کے پاس، وہ لے کر مرتجز بھی آئے گا۔ لیکن عباس کا بھی گھوڑا ہے، کربلا کے بعد عباس کا گھوڑا کہاں گیا، اور یہی بتانا ہے اور یہی مسائل ہے، اگر آپ تیار بیٹھے ہیں۔ شام غریبہ ایک جملہ پڑھتا ہوں، اور جملہ ہے بہت سا، اشارے میں پڑھوں گا۔ جب نہ خیمے رہے نہ بھائی رہے، نہ چادریں رہیں نہ زیورات رہے، جملہ بہت سخت ہے، میں اشارہ کروں گا۔ اور جب بدماش شامی آگے بڑھے نا، کہے لگا رہے تھے، ایک ملون نے کہا ہم تمہیں سوار کرائیں، تمہارا دھیان شاید کہیں اور تھا، ورنہ چھری چل جاتی تمہارے جگر میں۔ عالم جلال مصطفیٰ علی کی بیٹی نے کہا، اے اکبر صاحب، ان بدماشوں سے کہہ رہا ہے ہمیں سوار کرائیں، تو جانتا نہیں ہم رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ان سے کہو دور ہو جائے، ہم خود سوار کرائیں گے ایک دوسرے۔ اور پھر جلال اتنا تھا علی کی بیٹی کے لہجے میں، اس نے دور کر دیا سپاہیوں کو۔ روایت ایسے ہی ہے، تو اس سارے عالم میں اشہل کہاں تھا؟ علماء نے بتایا کہ اشہل وہی کربلا کے میدان میں عباس کو اپنی پشت پہ محسوس کر رہا تھا، کہ جب شامیوں کی نظر پڑی لوگ تو مار رہے بچا رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، بڑا حسین گھوڑا ہے، بڑی قیمت کا گھوڑا ہے، کیوں نہ اسے قابو کر لے، اور ہے بھی عباس کا گھوڑا۔ سپاہی آگے بڑھے، کسی کو دانتوں سے کسی کو ٹاپوں سے فنار کیا۔ ہمارے اپنے ساتھ نے دیکھا بڑا نقصان کر دیا اس نے، بڑے فوجی مار دیے، کہا چھوڑ دو اسے اس کے حال کا، چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے وہاں وہاں اشہل ہے۔ آئے تو آپ کے بس میں ہے نا، آئے بلند کیجئے راستے میں بھی، بس اب میں آپ کا مزاج سمجھ گیا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ راستے میں بھی جہاں جہاں آل محمد کا پڑاؤ ہوتا، اشہل قریب آنے کی کوشش کرتا، پھر سپاہی پکڑنے کی کوشش کرتے، پھر کسی کو دانتوں سے کسی کو ٹانپوں سے۔ ابن صاحب کہتا ہے چھوڑ دو اس نے ہمارا بہت نقصان کر دیا، دیکھیں تو صحیح یہ قریب آ کے کرتا کیا ہے۔ اگر آپ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور نہیں ہے، مسائل میں ہے، میرا کام ہے تصویر درد کی آپ کے سامنے رکھنا اور میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ جب کہا نا اسے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب اشہل نے دیکھا کچھ دن گزرے، اب مجھے کوئی نہیں پکڑ رہا، اب مجھے کوئی لگام نہیں ڈالنے کی کوشش کر رہا، چلتے چلتے آہستہ آہستہ اس نیزے کے نیچے آ کے رک گیا جس پر عباس کا سر بلند تھا۔ جتنے ادادار بیٹھے ہیں آئے آپ کے بس میں، اس نیزے کے نیچے آ کے رک گیا، عباس کے سر کی طرف دیکھ کر ہنہنانے لگا اور اپنی زبان میں بین بلند کیے۔ ادھر اشہل نے ہنہناج میں بین بلند کیے، وہاں علی کی بیٹی تڑپ گئی، رو کے کہتی سجاد اسے خاموش کرا دے، سجاد اسے کسی طرح خاموش کرا دے۔ سجاد اشہل بین کرتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا عباس ابھی زین سے نہیں، مجھے لگتا ہے سکینہ کی آس ابھی ٹوٹی ہے۔ رحم اللہ علیہ سواتکم، جن کی ہائے بلند ہو رہی ہے، بس اسی طرح صبر کرتا رہا، ساتھ ساتھ اور جہاں
کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی، جملہ نہیں پڑھا تھا، آج پڑھا ہوں۔ جب شام کا دروازہ کھلا تھا نا، تو سب سے پہلے جس چہرے پہ سر تھا وہ عباس کا تھا، اور کتابوں میں جملے یہی ہیں۔ پھر عباس کا سر بلند نہیں رہا، جب شام آیا نا عباس کا سر زمین پہ آ گیا۔ میں روانی سے پڑھ سکتا ہوں لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں احتیاط سے گزروں، اگلا جملہ نہیں پڑھتا میں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جن کا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے، بس میں قریب آ گیا مسائل کے، ایک جملہ سنو میں بس چھوڑنے لگا ہوں۔ پھر کیا ہوتا تھا، اشر زندان کے دروازے پہ کبھی سجاد کے قدم چومتا، کبھی معصوم سکینہ کے قدموں میں زندان کے دروازے، کسی نے جا کے یزید کو خبر کر دی کہ کربلا سے عباس کا گھوڑا بھی آیا ہے، بڑی لاکھوں کی قیمت کا اکیلا گھوڑا ہے، لیکن کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ بڑی کوشش کی سپاہیوں نے، سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو یزید ملعون پر۔ مجھے کہا اپنے درباریوں سے کوئی ہے، کسی کے پاس نسخہ ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جو اسے پکڑ سکے؟ میں بہت تعریف سن رہا ہوں اس گھوڑے کی، خدا لعنت کرے شبر ملعون پر۔ اب جسے ماتم آتا ہے، یہ صرف اٹھا نہیں، تازیانہ لے کے اٹھا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، خدا کے لیے مجھے اور یہ لفظ پڑھنے مجبور نہ کرنا۔ ایک مرتبہ تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا، پشت سجاد پہ تاریخ کربلا اس نے لکھنا شروع کی۔ اس نے پہلی سطر چلائی، اس نے دوسری سطر چلائی، تڑپ کے میرے مولا نے فرمایا کیوں مار رہا ہے مجھے، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ کہا مجھے جلدی بتا، تیرے چچا کا گھوڑا قابو میں کیسے آئے گا؟ اس نے ہمارے تیرے سپاہی مار دیے۔ بس سجاد نے زخمی نگاہیں اٹھائی، اشل کی طرف دیکھ کے کہا امام بن کے حکم نہیں دے رہا، اشل ہے تیری مرضی، اب میری پشت پہ جگہ خالی دے دے۔ اب میری پشت زخم برداشت نہیں کر سکتی۔ سر چھکا لیا اشل نے، بس جو رونے کے لیے بیٹھا ہے، جسے ماتم آتا ہے، ہاں جو جانتا ہے ترام، سر چھکا کے چلتا ہوا آیا، قریب آ کے رک گیا، ٹھنڈی سانس لے کے میرے مولا سجاد نے فرمایا لے پکڑنے کچھ نہیں کہے گا۔ شمر نے لگام چڑھائی، اشل چپ رہا، اس نے زین کسی، اشل چپ رہا، لگام کھینچ کر چلنے لگا، اشل چپ رہا۔ کسی نے اندر زندان میں جا کے سکینہ کو بتا دیا کہ تیرے چچا کا گھوڑا شبر یزید کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کے آئی، زندان کی سلاخوں پہ ننھے ننھے ہاتھ رکھے اور تڑپ کے کہا یا اشہد ای یرکب علی یزید علی راس ظہرے کا، اے اشل کل تک میرے چچا کی سواری رہا، اب یزید کی سواری بننے جا رہا ہے۔ اللہ جانے معصومہ کے لہجے میں درد کتنا تھا۔ اشل نے خود کو چھڑایا، کبھی اس دیوار میں سر، کبھی اس دیوار میں سر، کبھی اس بازار میں سر، ایک مرتبہ گرا، تڑپنے لگا۔ سجاد قریب آئے، کہا اِنَّ لِلَّهِ سکینہ نہ تانا دیا ہوگا، نہ میرے چچا کا گھوڑا بازار میں اشل کی روح پرواز کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ